تو اس وجہ سے وہاں کی کیفیت کو آپ یہاں پر قیاس نہ کیجیے. یہاں پر تو ہمارے سامنے ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کا ہمیں انجام معلوم نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اپنے اوپر بھی ہمارا اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتا جس طرح سے کہ وہاں ہونا چاہیے. اور نہ وہ دنیا اس طرح کے حزن اور غم سے پاک ہے جو دنیا ہم اپنے سامنے یہاں دیکھتے ہیں. ہم اس پر قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دنیا وہاں وجود میں آنے والی ہے وہ دنیا ایک طرف اطمینان بھی دے گی اور دوسری جانب یہ بتائے گی بھی انسان کو کہ تم نے جو کیا تھا اسی کے لحاظ سے نتیجہ تمہارے سامنے نکل آیا. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو انصاف کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے انتہا پر کھڑا ہو جائے, ہر وقت خیر کے لیے کوشاں رہے, کوئی شر اس سے دور میں نہ آئے, اور ایک آدمی اس سے بہت نچلے درجے پر کھڑا ہو, دونوں کو یکساں کر دیا جائے. سر جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہوگا. انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے. قرآن مجید نے چاروں کے بارے میں بیان کر دیا, 4 گروہوں کے بارے میں بیان کر دیا. قرآن میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کریں گے ان کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جو اللہ کے پیغمبر ہوئے, جنہوں نے خدا کے دین کی گواہی دی جس کو شہداء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی اور ان کا ساتھ دینے والے بنے, ان کو صدیقین سے تعبیر کیا ہے, اور عام صالحین. ایک شخص جو پیدائشی پیغمبر ہے, جس کو ڈیوائن امیونٹی حاصل ہے اور وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں بغیر کچھ کرے پہنچ گیا ہے, صرف اس لیے کہ وہ پیدائشی طور پر منتخب تھا کہ یہ پیغمبر ہے, تو میم صاحب یہ باقی لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں؟ سارے لوگ پیدائشی طور پر ہی منتخب ہیں. شاعر بھی پیدائشی طور پر منتخب ہے, ادیب بھی پیدائشی طور پر منتخب ہے, آئنسٹائن بھی پیدائشی طور پر منتخب ہوا ہے, غالب اقبال بھی پیدائشی طور پر منتخب ہوا ہے. کتاب ہوگا سر, میں عرض کرتا ہوں یعنی جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں انتخاب تو پیدائشی طور پر ہی ہوتا ہے, کسی سے پوچھ کر نہیں کیا جاتا. انبیاء علیہم السلام کا جو انتخاب ہے وہ ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. پیدائش سے پہلے ان کی صلاحیتیں کیسے ڈٹرمن ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ڈٹرمن کرتا ہے, جیسے آپ کے بارے میں کرتا ہے, میرے بارے میں کرتا ہے. بالکل, اس میں کیا شک ہے؟ صلاحیتیں تو ہماری بتائیے. جنت اور دوزخ کا تعلق اخلاقی چیزوں سے ہے. صلاحیت اور چیز ہے اور اخلاقی صلاحیت کے مطابق ہی تو ہم اخلاقیات کو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ, اگر صلاحیت کے مطابق اخلاقیات ہوتے ہیں تو پھر آئنسٹائن کو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ اخلاقیات پہ فائز ہونا چاہیے تھا, پھر غالب و اقبال کو سب سے بڑھ کر اخلاقی لحاظ سے. یہاں تو ایک مزدور کو آپ دیکھیں وہ بعض اوقات اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے, اور بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا حکیم, بڑا سے بڑا فلسفی بعض اوقات پستی میں گرا ہوا ہوتا ہے. حافظ صاحب وہ سب مؤلف ہیں, ان کا حساب کتاب ہوگا, کیا انبیاء کا تو حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہو چکا, اسی دنیا میں ہو چکا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی روبوٹ کے طریقے پر ہوتے ہیں. صالحین و اخیار کی حیثیت سے وہ پہلے زندگی گزارتے ہیں, پھر ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر. حضرت عیسیٰ تو پیدائشی پیغمبر تھے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بولے, انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں پیغمبر ہونے والا ہوں, وہ بھی انہیں سارے مراحل سے گزرے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بے انصافی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. انبیاء علیہم السلام کو جو جزا ملنے والی ہے وہ صرف اللہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں تک اس جزا کا تعلق ہے وہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں, ان کی محنت کے نتیجے میں, ان کے اخلاق کی وجود کی تطہیر کے نتیجے میں, ان کے تزکیے کے نتیجے میں ملتی ہے. آپ تاریخ میں دور نہ جائیے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے. وہ زندگی مشقتوں کی زندگی ہے, تکلیفوں کی زندگی ہے, اس میں مختلف مراحل آئے ہیں. اس میں بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ یہاں آپ سے اجتہادی طور پر غلطی ہوئی ہے, اس غلطی پر ٹوکا ہے, اس کے بارے میں توجہ دلا کے بتایا ہے کہ آپ کو صحیح راستہ کیا اختیار کرنا چاہیے تھا. قرآن مجید میں اس کے ذکر موجود ہے. تو کوئی روبوٹ نہیں جن سے مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اخیار ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں, اعلیٰ ترین درجے کے انسان ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی اخلاقی تطہیر اور تزکیہ کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. جب پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد بھی امتحانوں سے گزرتے ہیں. وہ امتحان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے ایک جگہ پر کہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ, کہ وہ ہلا مارے جاتے ہیں تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے, جس کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں کہ خدا کی مدد کہاں ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پیغمبر اپنے لحاظ سے امتحان سے گزرتے ہیں, ہم اپنے لحاظ سے امتحان سے گزرتے ہیں, اور سارے ہی انسان اصل میں اپنے اپنے لحاظ ہی سے امتحان سے گزر رہے ہیں. خدا نے اس امتحان میں بھی غیر معمولی تنوع رکھا ہے. میرا امتحان اور ہے, آپ کا امتحان اور ہے, ایک امیر کبیر کا امتحان اور ہے, ایک مزدور کا امتحان اور ہے, ایک شاعر کا امتحان اور ہے, ایک ادیب کا امتحان اور ہے, ایک حکمران کا امتحان اور ہے, پیغمبر کا امتحان اور ہے. سب اس سے گزر رہے ہیں. جی آپ پوچھیے. سب میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے کہ جس کا پیار نہایت شفاف ہوگا, 70 ماؤں جتنا پیار ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ محض شرک کی بنیاد پہ وہ اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال دے؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ فرض کر لیں کہ ایک بچہ ہے, اپنے ماں کو یا باپ کو تسلیم نہیں کرتا بڑا ہو کے کہ تم میرے ماں ہو یا باپ ہو, پھر بھی
اس مادی دنیا میں بھی اس ماں باپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو آگ میں ڈال دیں. خدا کی ذات کا تصور کرتے وقت اس کی تمام صفات کو سامنے رکھنا چاہیے. خدا محض ماں نہیں ہے، وہ ایک عادل اور ایک منصف ہستی بھی ہے. اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو اسے اس کو نتیجہ خیز بھی کرنا ہے. جب امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، یعنی ماں اور بیٹے کے تعلق کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سرکشی کرنے والوں کو اور فرمانبرداری کا حق ادا کرنے والوں کو، خیر کے علمبردار بن کے رہنے والوں کو اور شر اور فساد پھیلانے والوں کو یکساں کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام صفات کے ساتھ دیکھنا چاہیے. یہ جو ناقص تشبیہات ہیں یہ کسی ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، وہ صاحب جلالت بھی ہے، اس کا قہر بھی بے پناہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہ تو میرا تو اعتماد ہی ختم ہو جائے. اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ خدا کے اندر ماں ہی کسی صفات اور جذبات ہیں تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں پھر کسی انصاف کی اس سے توقع ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ماں انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی. محبت اور چیز ہے، اس کے مواقع اور ہیں. رحمت اور چیز ہے، اس کے مواقع بھی اور ہیں. بالکل اسی طریقے سے عدل اور انصاف کے مواقع بھی اور ہیں. آپ شرک کو معمولی درجے کی چیز سمجھ رہے ہیں. جانتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. شرک کی کوئی عقلی یا علمی بنیاد نہیں ہوتی. شرک میں آدمی کہتا کیا ہے؟ شرک میں آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں ہستی کو خدا نے یہ حیثیت دی ہے، یہ خدا پر افتراء کرنا ہے، اس لیے اس کو بدترین جرم قرار دے دیا گیا ہے. وہ گناہ اور وہ جرائم جو بچوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں ان میں خدا بہت عفو درگزر سے کام لیتا ہے. جو جذبات سے مغلوب ہو کر ہو جاتے ہیں، کسی عقلی غلطی کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں، انسان بعض اوقات کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں گناہ ہو جاتے ہیں. شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، یعنی انسان محض خدا پر افتراء کرتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے. اس وجہ سے اس کو بدترین جرم قرار دیا گیا ہے. آپ کیا اس بات کو گوارا کریں گے کہ ایک آدمی کسی معصوم کو قتل کر دے، بچوں کے پرخچے اڑا دے؟ یہ جو دہشت گرد ہمارے ہاں نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ اگر خدا ان کے لیے شفیق ماں بن کر وہاں بیٹھ جائے تو وہ مائیں جن کے بچوں کے پرخچے انہوں نے اڑا دیے وہ تو خدا کا گریبان پکڑ لے. سر مین کوشچن یہی ہے سر کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق اور قرآن پاک کی آیت جو ختم اللہ علی قلوبہم، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور اس کے بعد رسی دراز کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی رسی دراز کر دی. تو کیا اس سے پری ڈیسٹینیشن کا کانسیپٹ نہیں ملتا اور انسان کتنی قدرت رکھتا ہے جنت اور دوزخ کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے جانے پہ؟ اگر کوئی انسان جو اللہ نے فطرت میں اس کو ہدایت دی ہے اس کی قدر کرتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس کی تائید میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی ہدایت کی قدر نہیں کرتا، سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، جانتے بوجھتے غلط راستے پر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں. ایک خاص وقت کے بعد اسے دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے. یہ خود ایک سزا کا بیان ہے جو ایک مرحلے پر ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے موقع کے اوپر کسی کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے. یہ مہر اس دنیا میں انسان کے اعمال کے نتیجے میں لگتی ہے اور یہ ایک سزا ہے جو دنیا میں دی جاتی ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. تو یہ ایک پورا قانون ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کو ایک یا دو آیات سے اخذ نہیں کرنا چاہیے، پورے کے پورے قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے. وہ اس قانون کو اس کی تمام شکوں سمیت بیان کرتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ، شروع میں ہم نے بات کی خودکشی کی، تو اگر یہ سپوز کیا جائے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ساری زندگی ثواب کیے، حقوق العباد صحیح طرح سے ادا کیے، وہ مسلمان تھا، لیکن آخر میں حالات اس طرح کے ہوئے کہ دنیا سے تنگ آ کے اس نے خودکشی کر لی، تو ان نیکیوں کا کیا ہوا؟ مطلب کیا وہ انصاف ہوگا کہ اس کو آخرت میں اس کو دوزخ دی جائے صرف اس بیس پہ کہ اس نے خودکشی کی؟ وہ بھی اس کی اپنی نہیں بلکہ دنیا اس کے لیے ایسی ہوگی، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اسے کرنی پڑی. دو لفظوں میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی جرم کسی انسان نے کیا ہے اس کے حالات کا لحاظ کر کے جزا و سزا ہوگی. کسی نے بدکاری کی ہے تو اس کے بھی حالات دیکھے جائیں گے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بھی حالات دیکھے جائیں گے. یہ ایک بڑا جرم ہے، اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے، حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر سے کام بھی لے سکتے ہیں، اس کی کچھ سزا دے کے آدمی کو جنت میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ سارے امکانات اس کے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جرم بہت بڑا ہے. قتل بھی ایک بڑا جرم